موقع پر ہمیں کس طرح گواہی دینا چاہیے. جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور کھری بات کرو اور قائم بالقسط ہو جاؤ. قائم بالقسط ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو سگے بھائی کے خلاف شہادت دینی پڑ جائے، سگے بیٹے کے خلاف شہادت دینی پڑ جائے، حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ماں کی ہستی ہے، تو کسی موقع پر اگر آپ کو اپنی سگی ماں کے خلاف شہادت دینی پڑ جائے کہ فلاں موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا یا فلاں موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا یا انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، تب بھی آپ حق سچ کی بات کریں گے، آپ قائم بالقسط ہوں گے، انصاف کی اور عدل کی بات کریں گے. یہ مطلب ہے اس بات کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ تکی نہیں بنتی، جہاں پہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کے انسان کسی کے خلاف گواہی دینا شروع ہو جائے. یہ وہاں پہ کرنا چاہیے جہاں پہ عدالت ہو، ایسا قضیہ ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، اسکول میں ہو، کسی ادارے میں ہو، یا عدالت میں جب کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو اور ایک قضیہ سامنے آئے اور اس کو حل کروانے والے کچھ لوگ بیٹھے ہوں، خواہ وہ پنچایت ہو، خواہ وہ جرگہ ہو، خواہ وہ عدالت ہو، جہاں پہ ضرورت محسوس ہو کہ اگر آپ نے انصاف کی بات نہ کی تو کسی دوسرے کی حق تلفی ہو جائے گی، کسی پر ظلم ہو جائے گا، اور آپ کا جو جاننے والا یا آپ کا جو عزیز شخص ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو وہاں پہ آپ حق سچ کی بات کریں گے. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جہاں پہ ضرورتیں محسوس نہیں ہوتی وہاں پہ اپنوں کی برائیاں جا کے بیان کرنا شروع کر دیں. اپنوں نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی ماں نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی بہن نے، بیٹی نے، بہو نے، کسی نے بھی، تو آپ اس کو اپنی جگہ پہ سمجھا دیں. اگر ایون کو سن بھی رہا ہے تو وہاں پہ اس کے بارے میں دہرائیں نا کہ اس نے یہ غلط بات کہی تھی. یہ اسی وقت دہرانی چاہیے جب ضرورت محسوس ہو. ضرورت آپ کو بتا چکا ہوں کب محسوس ہوتی ہے، جب کسی دوسرے کی حق تلفی ہو اور کوئی دوسرا مدعی بن کے آ جائے کہ میری حق تلفی ہوئی ہے یا میری جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں جو آربیٹرز کا یا سالس کا یا فیصلہ کروانے والے کا، پنچو کا کردار ادا کر رہے ہوں تب. So justice demands that it should be upheld in all the circumstances، کہ ہر طرح کے حالات میں اس کو سب سے بالا رکھا جائے، even if it goes against one's own self، حتیٰ کہ یہ کسی کے اپنے خلاف بھی چلا جائے، اور one's own family or relations، یا کسی کے اپنے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف بھی چلا جائے. All of his life حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی all of his life judged other people's affairs، لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا with justice، انصاف سے، and told his companions، اور اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رفیقوں کو، رفقائے کار کو، اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی کہ آپ انصاف کریں. It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said to him. It is reported، یہ روایت کیا جاتا ہے یا روایت کی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا when two men come to you for judgment، جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، never decide in favor of one without hearing the arguments of the other، تو کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو دوسرے کے دلائل سنے بغیر. It is then، اسی صورت میں، most likely that you will know the truth، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس وقت تم حق سچ کو جان پاؤ گے. یعنی ظاہر ہے دو فریقین آپ کے پاس آ گئے ہیں، ایک فریق مدعی ہے، دوسرا مدعا علیہ ہے، ایک نے دوسرے کے اوپر الزام لگایا ہے، ایک پلینٹف ہے، دوسرا ڈیفینڈنٹ ہے، ایک کمپلیننٹ ہے، دوسرا ڈیفینڈنٹ ہے. تو کمپلیننٹ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص نے، یہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے شخص، وہ حاضر ہوگا یا غائب ہوگا، اس نے میرے خلاف یہ زیادتی کی ہے یا میری حق تلفی کی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، تو مجھے فیصلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے.
تو آپ اس کے صرف کہنے پر، یا بعض اوقات خواتین کی عادت ہوتی ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، عادت سے بڑھ کے ان کی نیچر ہوتی ہے، ان کی صنف کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ نازک ہوتی ہیں، وہ حساس زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنی غلطی بھی ہو سکتا ہے اپنی غلطی ان کی 5% ہو اور اگلے کی غلطی 100% ہو، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی غلطی 80% ہو، اگلے شخص کی غلطی 10% ہو، لیکن ہو تو وہ اس 10% کو 80% بنا کے پیش کرے اور فوراً زار و قطار رونا شروع کر دے، جس طرح مگر مچھ کے آنسو ہوتے ہیں نا، ٹسوے بہانا جس کو کہتے ہیں، کروکوڈائلز ٹیئر۔ تو عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنے عورتوں کے پاس ایک ہی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، ایک ہی ٹول ہوتا ہے، حالانکہ مرد یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے پاس یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے، منفی عورتوں کے پاس، اچھی عورتوں کے پاس نہیں، سارے مرد یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود مرد چونکہ اپنی عورت ہوتی ہے، اپنی رشتہ دار ہوتی ہے، اس کی باتوں میں آ کر قائم بالقسط نہیں رہتے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں وہ 80% اپنی غلطی کو 10% بنا دیتی ہے، رو کر، ٹسوے بہا کر، فریاد کر کے، اور دوسرے کی حق تلفی کر دیتی ہے، اور اپنی جو 80% غلطی ہوتی ہے اس کو 10% بنا کے پیش کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے، اس کا موقف لیا جائے، اس کا جو سٹینس ہے، جس مقدمے پہ وہ کھڑا ہے اس کو بھی سنا جائے، اور علم اور عقل سے فیصلہ کیا جائے، نہ کہ جذبات سے۔ جذبات سے اگر فیصلہ کرنا ہو تو اس صورت میں کرنا چاہیے جب آپ کے جذبات سے فیصلہ کرنے کی صورت میں کسی دوسرے کی، یعنی مدعی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہو رہی اور اس میں وہ خوش بھی ہے، تب آپ دوسرے شخص کو اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے فیلنگز اور اپنے پیشن سے کچھ ریلیف دے سکتے ہیں۔ ریلیف دینا کوئی بری بات نہیں ہے، وی آر ناٹ روبوٹس، ہم روبوٹ نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مشینی فیصلہ کریں گے، صرف علم اور عقل اور نالج اور انفارمیشن کو سامنے رکھ کر۔ ہم انسان ہیں، ہم جب جج بنتے ہیں، جب قاضی بنتے ہیں، ہم جب پنچو بنتے ہیں، کوئی جرگہ کروانے والا، فیصلہ کروانے والا، آربیٹر بنتے ہیں، تو ایک جج کی حیثیت سے، ایک جسٹس کی حیثیت سے ہم کوئی روبوٹس نہیں ہیں، مشین نہیں ہے کہ ہم صرف علم اور عقل اور انفارمیشن اور اسٹیٹسٹکس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ ہم ضرور جذبات کو بھی بیچ میں لائیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ بھی کریں گے، محبت کا مظاہرہ بھی کریں گے، اور دوسروں کو ممکن حد تک، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حد سے بڑھ کے بھی اگر آپ کو کسی کو ریلیف دینے کی ضرورت ہو، بلکہ دینا چاہیے، وہاں پہ آپ کو آگے بڑھ کے دینا چاہیے، لیکن کنڈیشن امپوزڈ ہے، اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں، کیا کہ جہاں پہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، اس سب کے باوجود وہ شخص بھی اس کے اوپر راضی ہو کہ دوسرے شخص کو ریلیف دے دیا جائے، یعنی اس کی تھوڑی مدد کر دی جائے۔ اور تہذیب یافتہ ممالک میں آپ یورپین کورٹس کے ہیئرنگز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز بنی ہیں باقاعدہ، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہاں پہ جج جو ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کو ریلیف دے دیتا ہے، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے وہاں کی عدالتوں کے ویڈیوز اٹھا کے دیکھے ہیں، لائیو اٹھا کے دیکھیں، کہ جو جج ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، میرے پاس تو کرایہ تک نہیں ہوتا، تو وہ جج اس کو کہتا ہے کہ میں نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے اپنی ماں کے نام کا یا اپنے باپ کے نام کا، تو اس فنڈ میں سے تمہیں میں اپنی طرف سے پیسے دیتا ہوں۔ یہاں تک جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں وہاں کے جج اور قاضی یہاں تک جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، الٹا عوام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ڈیم بنانا ہے، ہم نے فلاں بنانا ہے، ہم نے فلاں بنانا ہے، اس کے لیے پیسے دیں۔ جب عوام پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ آپ کے پاس کوئی کمپلین لے کر آئے تو اس کے حق میں صرف جذبات کو، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، جذبات کا آپ استعمال جو ہے وہ صرف اس ڈومین میں کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، اور اس کو آپ قانون سے مبرہ جا کر، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جمہوریت کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جا کے ریلیف دینا شروع کر دیں، تو یہ چیز غلط ہوگی۔ باقی اس ڈومین میں آپ اس کو ریلیف دے سکتے ہیں، جذبات کا استعمال، لیکن جو ڈومین علم اور عقل والی ہے، دلائل والی ہے، ریزنز والی ہے، آرگیومنٹس والی ہے، قانون کو ہر حال میں اپ ہولڈ رکھنے کی ہے، جسٹس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی ہے،
وہاں پہ جا کے اگر آپ جذبات کا استعمال کر کے، محبت کا استعمال کر کے، اپنوں کے لیے شفقت کا استعمال کر کے، اپنوں کے لیے نیپوٹزم کا، اقربا پروری کا شکار ہو جائیں، یا پھر مخالفین جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مخالفین ہیں ان کے لیے منافرت کا اظہار کر دیں، تعصب کا شکار ہو جائیں، پریجڈس کا آپ شکار ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں آپ جسٹس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ علم، عقل، استدلال، آرگیومنٹس، ریزنز اور استنباط کر کے، انفر کر کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور تمام طرح کے دلائل سننے کے بعد آپ نے مکمل طور پر امپارشل رہ کر، غیر جانبدار رہ کر، سائڈ نہ لیں، بالکل امپارشل ہو کر ایمانداری، دیانتداری اور میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر دشمن کے بھی حق میں فیصلہ چلا جاتا ہے تو جایا کرے، انجام سے کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے نزدیک ہمارا مطمع نظر، ہمارے پیش نظر انجام نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہول پروسیس ہوتا ہے جس سے گزر کر ہم کسی انجام کی طرف بڑھے ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں۔ بلکہ مذہب میں بھی، سیاست میں بھی، سماجت میں بھی ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے خلاف آ گیا، کس کے حق میں آ گیا، اس پورے پروسیس سے گزرے نہیں ہوتے جس پورے پروسیس سے گزر کے کسی جج نے فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ہمارے ملک میں بھی کسی بندے کو اگر ریلیف دے دیا جائے تو مخالفین کیا کرتے ہیں؟ یہ لاڈلا ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے تو ججوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جج ہمارے اس طرح کے ہو گئے ہیں، یہ ریلیف دینا شروع ہو گئے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پورے پروسیس سے بندہ گزرتا نہیں ہے، کم از کم اس فیصلے کو پڑھ لیا جائے، اور وہ فیصلے موجود ہوتے ہیں، کہیں چھپے ہوئے نہیں ہوتے، چھپے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کو پڑھ لینا چاہیے کہ وہ کیا پروسیس ہے جس سے گزر کے فلاں فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس پروسیس کو گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، آئین کی اس کلاز کی ہے، اس شک کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، وہ جو فلاں قانون کی کتاب میں قانون لکھا ہوا تھا اس ایکٹ کی یا اس آرڈیننس کی یا اس حد کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، وہاں پہ ایک عام انسان کی حیثیت سے آپ کا تنقید کرنا، علمی تنقید کرنا بنتا ہے۔ لیکن وہی کام آپ بھی کریں جس کا نشانہ آپ دوسرے کو بنا رہے ہیں کہ اس نے تو تعصب میں آ کر، نفرت میں آ کر یا محبت میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہی کام آپ بھی کر رہے ہوں کہ آپ بھی تعصب میں دوسرے کے خلاف رائے قائم کر رہے ہوں، چنانچہ وہی کام آپ بھی کر ڈالیں، تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی دو لوگ آتے ہیں، آپ آج کے بچے ہیں، کل آپ کو بڑے ہونا ہے انشاءاللہ، اور اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ طرز معاشرت اور حسن معاشرت سے پیش آنا ہے۔ آئلی زندگی میں آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سڑک پہ، چوراہے پہ، محلے میں، گاڑی میں ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ تو کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نگہبان بننا پڑتا ہے۔ وہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور اس سے جیسے ایک نگہبان ہوتا ہے، جب ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس سے اپنی رعایا کا سوال کیا جاتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعایا کا سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو اس سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی ہے۔ بڑا بھائی ہے تو اس سے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے آپ سے نیچے، آپ کے زیر سایہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ سے آپ کے نفس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ کو ارادہ اور اختیار دے کر بھیجا گیا تھا، تو آپ نے اس نفس کا استعمال کیسے کیا؟ ارادے کا صحیح استعمال کیا، اختیار کا، یا غلط استعمال کیا؟ تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ دوسرے کی بات کو سنا جائے۔ علم اور عقل اور انصاف اور عدل اور جسٹس اور ایکویٹی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ علم اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کی بات کو سنا جائے۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کے بارے میں وہ خواہ مذہبی میدان ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، علمی ہو، تمدنی ہو، کسی بھی طرح کا میدان ہو، تو لوگ مخالفین کے نقطہ نظر کو پورا بیان نہیں کرتے، غلط بات کرتے ہیں، کہیں سے کوئی کلپ کاٹ لیں گے، کہیں سے کوئی عبارت کاٹ لیں گے، ایک پیراگراف لے لیں گے، پورا نہ اس کو طرز کلام کیا ہے، سلسلہ کلام کیا ہے، ربط کلام کیا ہے، متن کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا سیاق و سباق ہے، کہاں سے بات لی گئی ہے، شروع میں کیا بات ہے، درمیان میں کیا بات ہے، آخر میں کیا بات ہے، آخر اس شخص نے کوئی بات اگر کہی ہے تو کہیں پہ لکھی ہوگی، کسی کتاب میں ہوگی، کہیں پہ اس نے ویڈیو اگر بنائی ہے تو پوری بات کو سنا جائے۔ ایسے ہی سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
ایک بات کو کاٹ کے پورا کلپ مشہور کر دیا جاتا ہے. مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, عام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ریکارڈنگز کی جاتی ہیں, اپنا خلاف جو جانے والا موقف ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, دوسرے کے خلاف جانے والا موقف سامنے لایا جاتا ہے, آڈیو لیکس آتی ہیں. آج کل یہی کچھ ہے. یعنی یہ کسی معاشرے کے لیے اخلاقی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ہے کہ آپ اس حد پر اتر آئیں کہ لوگوں کی باتیں وہ جو ہے نا, ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ تجسس اور تحسس نہ کریں, ٹو لگانا, ہر وقت دوسروں کی تجسس میں رہنا, کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, نجی محافل کی ریکارڈنگز کرنا, لوگوں کی ویڈیوز بنانا, لوگوں کے موقف کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا, یہ آخری درجے کی لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے. اور یہی تو وہ چیزیں جو سورہ اعراف میں 5 مقدمات بیان کیے گئے ہیں, 5 انگریڈینٹس ہیں, باقاعدہ سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کسی بھی چیز میں پائی جائیں گی تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. تو یہ سب حرام ہے. انہی 5 چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کی جائے, یا دوسروں کے خلاف جان مال آبرو کی خلاف زیادتی کی جائے, جیسے فحش چیزوں کا ارتکاب ہے, جیسے شرک ہے, جیسے اللہ پر بہتان باندھنا. یہ ساری چیزیں سورہ اعراف میں بیان, یہ سب حرام ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی سزائیں دنیا میں بھی مل جاتی ہیں. قوموں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. انڈیویجولز کا یا افراد کا فیصلہ مکافات عمل کی بنیاد پر نہیں ہوتا. مکافات عمل کسی حد تک ہوتا ہوگا, 10% تک, 15% تک. بعض اوقات انسان کے کیے کی سزا اس کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑتی. جیسے کوئی شخص اگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو اسے دنیا ہی میں بھگتنا پڑتا ہے زیادہ تر. لیکن قوموں کا فیصلہ 80 سے 90% تک مکافات عمل دنیا ہی میں ہو جاتا ہے. اور اس بارے میں ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں کہ جو قوم قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ علم اور اخلاق پر چلتی رہتی ہے, اس پر 2 چیزیں, علم پر اور اخلاق پر چلتی رہتی ہے, تو وہ دنیا کے اقتدار پر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دیتا ہے, سرفرازی عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک نعمتوں کی بارش کرتا ہے. جیسے ہی کوئی قوم علم کو اور اخلاق کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ پستی کی گھاٹیوں میں, پستیوں میں گرنا شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ آج وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ صرف ججوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف قاضی کے لیے نہیں ہے, ایک بھائی کے لیے بھی ہے, بیٹے کے لیے بھی ہے, ایک ماں کے لیے بھی ہے, ایک بہن کے لیے بھی ہے, ایک بہو کے لیے بھی ہے, ایک سسر کے لیے ہے, ایک استاد کے لیے, میرے لیے بھی ہے. میرے پاس ایک بچہ آ کے کہتا ہے سر یہ دیکھیں مجھے نشان پڑا ہوا ہے, ایک بچے نے دوسرے بچے کی کہتا ہے تھپڑ مارا ہے مجھے, اور اس کا نشان سامنے نظر بھی آ رہا ہے. اس صورت میں بھی مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے دوسرے بچے جس کے بارے میں وہ کمپلین کر رہا ہے اس کا بیان لینا پڑے گا, مجھے شواہد بھی لینے پڑیں گے, ثبوت بھی اکٹھے کرنے پڑیں گے. شواہد میں مجھے شہادتیں اکٹھی کرنی پڑیں گی, لوگوں سے, بچوں سے پوچھنا پڑے گا, مجھے ثبوت دیکھنا ہوگا آیا کہ وہ شخص, فلاں شخص جو بچہ جس کے بارے میں کمپلین کی جا رہی ہے وہ وہاں پہ موجود تھا بھی یا نہیں تھا. اس کو قانون کی ٹرم میں ایلیبائی کہتے ہیں, ALIBI. تو ایلیبائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو وقوع ہوا ہے, جو جرم ہوا ہے, اس وقت کو جو شخص ہے جس کے خلاف کمپلین کی جا رہی ہے وہ وہاں پہ موجود بھی تھا یا نہیں تھا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غازی علم دین کا بہت نام لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. غازی علم دین کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو اس پہ جب پوچھا گیا اسے کہ یہ چھری آپ نے لی تھی تو اس نے کہا نو, میں نے نہیں لی تھی. اس کا استعمال آپ نے کیا تھا, اس نے کہا, یعنی صحت جرم سے ہی انکار کر دیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہیں, محلے میں ہیں, مسجد میں ہیں, سڑک پہ ہیں, چوراہے پہ ہیں, بازار میں ہیں, مارکیٹ میں, کہیں پر بھی ہیں, تو اگر کوئی موقع آ جائے کہ آپ حق سچ کی گواہی دیں تو بس قائم بالقسط ہو جائیں. وقتی طور پر اگر آپ کو نقصان ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نعمتیں دے گا اور آخرت میں تو ہر حال میں ملنا ہے. اگر دنیا میں نہ بھی ملی, مثال کے طور پر دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. وہ کیسے, کچھ دعاؤں کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مؤخر کر دی جاتی ہیں, ڈیلے کر دی جاتی ہیں, اور ایٹ دا ڈومز ڈے آپ کو قیامت والے دن جا کے ان کا سارا اجر مل جائے گا. یعنی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی. جو قبول نہیں ہوئی دعا دنیا میں وہ ہر حال میں آخرت میں جا کر قبول ہوگی, اور اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا انعام آپ کو دے دیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam saying, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, any ruler or judge, کوئی بھی حکمران یا قاضی کہتے ہیں جج کو, who closes his door on the poor, جو اپنا دروازہ غریبوں پر بند کر دیتا ہے, the needy and the destitute, ضرورت مندوں پر اور ناداروں پر بند کر دیتا ہے,
غریبوں پر، ضرورت مندوں پر اور ناداروں پر، حاجت مندوں پر بند کر دیتا ہے، اللہ closes his door on him، تو اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ when he becomes needy and destitute، اس وقت جب وہ خود نیڈی ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اور ڈیسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں تو باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہ if they come to you، کہ اگر وہ تمہارے پاس فیصلہ کروانے آ جائیں، یہ قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، آیت ہے، either judge between them، یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو، اور decline to interfere، یا پھر مداخلت کرنے سے انکار کر دو۔ if you decline، اگر تم انکار کر دو گے، they cannot hurt you in the least، تو وہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ if you judge، اگر فیصلہ کرتے ہو تو پھر کیا کرنا، judge in equity between them، تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا۔ یہ عدل اور انصاف میں بھی فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انصاف 2 + 2 4 ہر حال میں ہوگا، اور عدل 2 + 2 3 بھی ہو سکتا ہے، تب بھی اس کو عدل کہا جائے گا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کو مار دیا تھا، 6 ملین یہودیوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں ہولوکاسٹ آپ جس کو کہتے ہیں، ہولوکاسٹ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 60 لاکھ یعنی 6 ملین لوگوں کو اس نے جلا ڈالا، مار ڈالا، قید و بند کی ان کو صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ پھر حد یہ ہے کہ یہودیوں کو عیسائیوں کے کلوکس یا ان کے لباس پہن کے چرچز میں ڈسگائز کر کے، یعنی اپنا روپ بدل کے جانا پڑتا تھا اپنے آپ کو عیسائی ثابت کرنے کے لیے، یعنی وہ چھپتے پھرتے تھے۔ اور یہ وہی بہرحال یہ ہوا تو وہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ان کو اب عیسائیوں کے زیر نگی ہونا پڑے گا۔ تو خیر یہ وقت کا فیصلہ تھا جب تیتش نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اینی ویز، تو ہوا کیا کہ جج ان ایکوٹی بٹوین دیم، فار اللہ لوز دوز ہو جج ان ایکوٹی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے کہ جو کہ ایکوٹی سے، عدل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہٹلر نے 60 لاکھ لوگوں کو مارا، تو انصاف کیا بنتا ہے اس کا کہ اس کو بھی 60 لاکھ دفعہ مارا جائے؟ ایسا ہی بنتا ہے نا، یعنی ایک شخص نے 60 لاکھ لوگوں کو مارا ہے تو آپ اس کو ایک مرتبہ قتل کریں گے تو 60 لاکھ لوگوں کا بدلہ تو نہ ہوا، ایک بندے کا بدلہ ہوا۔ دنیا میں صرف عدل ہو سکتا ہے، اس بندے کو آپ ایک ہی بار مار سکتے ہیں، سزائے موت بار بار نہیں سنائی جا سکتی، ایک ہی بار سنائی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں صرف عدل ہو سکتا ہے، انصاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن مکمل انصاف ہر صورت میں ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات۔ لیکن آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندگی دیں اور 60 لاکھ دفعہ موت دیں، ماریں پھر زندہ کریں، پھر ماریں پھر زندہ کریں، پھر ماریں پھر زندہ کریں، ایسے 60 لاکھ دفعہ اسے موت دیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کر سکتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اسی عدل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس انصاری کو جس نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان میں سے ایک شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا تھا، تو آپ ان میں سے کسی hang any one of them in exchange of that، کہ اس میں سے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو آپ سزائے موت دے دیں، قتل کر دیں، اس کے بدلے میں جو ان کے آباء و اجداد نے ہمارے باپ کو مارا تھا۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ The revenge of the father cannot be taken on his son۔ جی شاباش، کہ باپ کا بدلہ جو ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہی میرٹ ہوتا ہے، یہی انصاف ہوتا ہے، یہی عدل ہوتا ہے۔ اور ہمارے رسول کی، ہم کہتے ہیں نا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن نماز پڑھنا نہیں قربان، نماز پڑھنا منظور نہیں ہے ہمیں۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن حق سچ کی بات کرنا منظور نہیں ہے ہمیں۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کسی کی زمین ہتھیا لینا اور پھر اس کو روک لینا اور پھر اس کو اپنے پاس رکھنا، دوسرے کی حق تلفی کرنا، اس سے نہیں باز آئیں گے ہم۔ لیکن حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، صرف کہنے کی حد تک۔ تو ہمارا حال یہ ہے بیٹا کہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہم
انسان ہیں، یہ تین بڑے بڑے ہمارے اعزاز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ایک تو ہم انسان ہیں، باقی انسانوں کی طرح انسان ہونا بجائے خود ایک اعزاز کی بات ہے، اچھا انسان ہونا۔ آدمی تو سارے ہی ہیں، اچھا انسان ہونا چاہیے۔ آدمی تو آدم سے سارے ہی ہیں، جو آدم کی اولاد ہے وہ آدمی ہے، لیکن انسان ہونا ایک اعزاز ہے۔ اس کے بعد مسلمان ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سارے لوگ مسلمان تو نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہونا ایک بڑا درجہ ہے بہرحال۔ اور پھر پاکستانی ہونا اگرچہ اس سے چھوٹا درجہ ہے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا درجہ ہے آپ کے لیے۔ تو پاکستانی ہیں ہم، ایک آزاد ملک میں رہنے والے آزاد باشندے ہیں، آزاد لوگ ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر آزادی کوئی نہیں ہے، اور پہلے تو ہم اس بات پہ تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ کیا لوگ ہیں جو بار بار کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ بھائی کس سے آزادی چاہیے آپ کو؟ اب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہمیں آزادی دی نہیں جاتی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے ملک میں بھی آزادی اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، بات کرنے کی آزادی ہمیں نہیں ہے، ہمیں عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ ایک خاص ڈربے میں، ایک خاص دائرے میں ہم سب کو، اور میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سبھی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ وہ نہیں بڑھ سکتا، بڑھے گا تو سر کٹائے گا، اپنی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کروائے گا، گھر میں گھس کر اس کو مارا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، خون بہا دیا جائے گا، کہیں پہ پھینک دیا جائے گا، اس کے گھر والوں کے خلاف زیادتی کی جائے گی، اس کے بھائی کو اٹھا لیا جائے گا، اس کی بہن کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے گھر کی عورتوں کے خلاف ان کی عصمت دری کی جائے گی۔ تو یہ آزادی تو بہرحال ہمیں پاکستانی ہو کر بھی، ایک آزاد ملک میں ہو کر بھی آج تک محسوس نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہوئی، ہمیں آج تک نہیں ملی۔ اور یہ کسی ایک شخص کی بات یا ایک پارٹی کی یا ایک جماعت کی یا ایک طبقے کی یا ایک کلاس کی بات نہیں ہے، سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ایک خاص لوگ ہیں جو اس ملک پہ مسلط ہیں، انہوں نے ہمیں ڈربے میں بند کیا ہوا ہے، ایک سرکل میں بند کیا ہوا ہے، ان کے حق میں نعرے لگاتے رہتے ہیں، ان کی شان میں ہم ہر وقت جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں ان کی، تب ٹھیک رہتے ہیں۔ ذرا برابر تنقید ہوئی ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک اسکالر کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک اس شخص کی حیثیت سے جو اتالیق ہے، کسی کا وہ استاد ہے، کسی کا رہبر ہے، اس کی حیثیت سے جب لوگوں کی ایجوکیشن کرنی ہو، جب بعض اوقات لازمی طور پر حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر حال میں سچ اور حق کو، مثال کو آپ مورخ ہیں، آپ تاریخ دان ہیں، آپ ہسٹورین ہیں، اور ہسٹورین کے بارے میں کل بحث ہو چکی ہے کہ مائیکل ہارٹ اگرچہ ہے عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن وہ مورخ ہونے کی اس تعریف پہ پورا اتر گیا ہے، ہسٹورین ہونے کی تعریف پہ، کہ ہسٹورین کے اندر تعصب نہیں ہوتا، وہ امپارشل ہوتا ہے، وہ جانبداروں کے فیصلہ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی بک جو دا 100 ہے، 100 عظیم آدمی، اس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر دوسرا ہے اس بک میں۔ اس طرح کی امپارشلٹی، اس طرح کی غیر جانبداری کا مظاہرہ جب انسان کرنے پہ آتا ہے تو بعض اوقات اس کو اپنی ریاست کے خلاف بھی بات لکھنا پڑتی ہے، وہ بات جو کہ اصل میں ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ کی ریاست آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ کے ادارے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اجازت، ایز اے اسکالر یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اچھی اور سچی بات، کھری بات جو کہ ہوئی ہے، جیسے کہ وہ ہوئی ہے ویسے بیان کر سکیں۔ تو پھر کاہے کہ پاکستانی، کاہے کہ مسلمان، کاہے کہ انسان، کہنے کو ہیں ہم، نام نہاد ہیں، سو کالڈ ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں یہ آزادی بہرحال پرووائڈڈ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ ہم سچی بات کر سکیں، کھری بات کر سکیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو بھی پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں، ہمارے قائد نے کوئی سچی بات کہی ہے تو کہیں اس کو سچی ہے، لیکن خدا کے بندو کوئی شخص بھی پیغمبر نہیں ہوتا، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہے، بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، ایک موقع پہ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے موقع پہ بالکل آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے بیانات کو، ان کے ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے سپیچز کو اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر میں کم از کم 15 سے 20 باتیں ایسی، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سبھی اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، آپ ان سب کی سپیچز کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان کی سپیچز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اندر منافرت، ان کے اندر حسد، ان کے اندر تعصب، ان کے اندر چغلی، ان کے اندر جھوٹ، ان کے اندر بہتان، تہمت، وہ اس سے باز نہیں آتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اپنے مسلک کی جو صحیح بات ہے اس کو بیان کریں، اور جو دوسرے کے مسلک کی صحیح بات ہے اس کو غلط ثابت کریں، نہ صرف بیان کریں بلکہ غلط ثابت کریں۔ وہی بات ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ اٹھا لیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے جملے اٹھا کے دوسرے کی مٹی پلید کی جاتی ہے۔ سیاسی طور پر کسی کی مٹی پلید کرنی ہو نا، سیاسی طور پر، تو اس کو انڈیا اور اسرائیل کا ایجنٹ قرار دے دو، پھر کوئی نہیں دیکھے گا کہ واقعی ہے نہیں ہے، سب دوڑیں گے اس کی طرف کہ تیرا ہم نے قلع کما کرنا ہے، تیرا ہم نے خاتمہ کرنا ہے،
بس کسی کی مٹی پلیت کرنے کے لیے اسرائیل انڈیا کا نام لے لو، صرف مودی کا یار کہہ دو اس کو، صرف مذہبی طور پر کسی کی مٹی پلیت کرنے کے لیے اس پر یہ الزام لگا دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. وہ ہے نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، تحقیق کوئی نہیں کرے گا. نیور جج بٹوین ٹو پیپل وداؤٹ ہیئرنگ دی آرگیومنٹس آف دی ادر. یہی تھا نا رسول اللہ کا فرمان، یہی ہم نے ابھی پڑھا ہے. کوئی نہیں دیکھے گا. اور ایک اور بہت خطرناک ہتھ کنڈا ہے، کسی کی سیاسی طور پر زندگی تباہ کرنی ہو تو ایک طرف رہا نا، زندگی ختم کر ڈالنی ہو اس کے اوپر الزام لگا دو کہ اس نے اہانت رسول کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. بس پھر کوئی نہیں دیکھے گا کہ واقعی کی ہے یا نہیں کی. آیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، اس کا سر چل تو نہیں گیا. بس بھاگیں گے سارے، مار ڈالیں گے، جلا ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، رون ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے. یہ ہمارا رویہ ہے، سیاسی طور پہ ہو یا مذہبی طور پہ ہو. آج تو حد یہ ہے کہ جیسے مذہبی طور پر فرقے بن چکے ہیں نا، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی اہل تصوف ہے، کوئی کیا ہے، کوئی تبلیغی جماعت کا ہے. یہ ساری جماعتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی بدعتی، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ، ان دونوں کے نزدیک اہل حدیث غیر مقلد گمراہ، اہل حدیثوں کے نزدیک یہ دونوں مقلد اور کمزور اور ضعیف اور جاہل. ان تینوں کے نزدیک شیعہ کافر، شیعہ کے نزدیک یہ تینوں زندیق اور منافق. تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے مسلمان کون ہے؟ ہم سب تو مسلمان تھے نا. ہم دیوبندی گزشتہ 150 سال سے ہیں، ہم بریلوی گزشتہ 200 سال سے ہیں، لیکن ہم مسلمان تو 1400 سال سے تھے نا. ہم اہل حدیث 100 سال سے ہیں یا 150 سال سے ہیں، مسلمان تو ہم 1400 سال سے تھے. اور اگر آپ کو جنت میں جانے کے لیے، اچھا مسلمان ہونے کے لیے، سچا مسلمان ہونے کے لیے انہی میں سے کچھ گروہوں کو اختیار کرنا تھا اور لازمی ہے، جیسے کہ سارے ہی کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی جس جتھے کے پاس، جس جماعت کے پاس جو بھی چیز ہے بس اس کو لے کر خوش ہے کہ ہم ہی حق پہ ہیں. کوئی مولوی، کوئی سیاستدان یہ گوارا نہیں کرتا کہ دوسرے کی بات کو کم از کم سن لے کہ وہ کیا کیا رہا ہے، اس کا موقف کیا ہے. ان کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے. سب سے بڑھ کے تو یہ ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے نا، لیکن نہیں دیکھتے لوگ. بس جو کچھ ان کے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے. جنت میں جانا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو جنت پہنچائیں گے. اور کفر میں جانا ہے اور جہنم میں جانا ہے تو دوسرے کو اختیار کر لو. بس وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے، وہ گوار ہے. یعنی تکفیر، تفسیق، استہزاء، استخفاف، دوسروں کی ہنسی اڑانا، دوسروں کی ایک شان کو، عظمت کو کم کرنا، یہ ہم پاکستانیوں سے بس کچھ سیکھ لیں. مذہبی جیسے فرقے بنے ہوئے ہیں، سیاسی بھی ویسے ہی فرقے بنے ہوئے ہیں. آج نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کا خون پی جانے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی والے ان کے گلے کاٹنے کے لیے، ان کا خون پی جانے کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ خون بھی پیا جائے. ان کا ناپاک خون ہے ان کا. استغفر. دیکھو نا، اس سے ہم ایک ہی قوم تھے، نہ ہم پنجابی تھے، نہ پٹھان تھے، نہ سندھی تھے، نہ بلوچی تھے، نہ بلتی تھے، کچھ بھی نہیں تھے. یہ سب تھے، بلکہ پاکستان بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے سے ہم سندھی تھے، پنجابی تھے، پٹھان تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہماری سب سے پہلی پہچان کیا تھی؟ ہم پاکستانی. جیسے مذہب میں ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو ایک طرف رکھا، اور مجھے اجازت دیں اس بات کو کہنے کی، نعوذ باللہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو ٹھوکر لگائی. ایسا ہی کیا نا ہم نے عملی طور پر. اور ادھر ہم نے پاکستان بنانے والے، پاکستان کے بانی کے بیانات کو ٹھوکر لگائی. ہم نے کہا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نے یہ کہا تھا کہ ہم نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی، نہ پٹھان ہیں. اور تیرے ساتھ والے ایک شاعر مشرق نے، جس کو یورپ بھی مانتا ہے، جس کا چرچا پوری دنیا میں تھا کہ ایک شاعر مشرق بھی یہاں پہ گزرا ہے، اس نے کہا تھا کہ نہ ہم سندھی ہیں، نہ پنجابی، نہ پٹھان، ہم تو پاکستانی ہیں. نہیں، اس نے یہ غلط کہا تھا. ہم نے اس بات کو بیان تو کیا، اس کو لکھا، اس کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، لیکن عملی طور پر اس کو ٹھوکر لگائی کہ یہ سب بکواس ہے. تو جو کام ہم نے مذہب میں کیا ہے، آج وہی کام ہم سیاست میں بھی کر رہے ہیں. ادھر فرقہ در فرقہ گروہ بندیاں کر کے ہم نے مٹی پلید کی مسلمانوں کی، بلکہ نہ صرف یہ کہ انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی. ہم نے لوگوں کو کیا دکھایا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل، ان لوگوں کو کیا دنیا کو بتانے کی ضرورت تھی کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اسلام وہاں پہ قائم ہو جایا کرتا تھا. لوگوں کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے یا یہ نہیں کہتا. وہ مجسم صورت میں ایمباڈیمنٹ تھے جسٹس کی. رسول اللہ کے سکھائے ہوئے لوگ تھے.
وہ جہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، ایسا بنا دیتا ہے انسان کو۔ آج ہم جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، جتنی مرضی کتابیں لکھ لیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جتنے مرضی میزائل توپ خانے اور توپیں بنا لیں، اور جتنا مرضی ہم انٹیلیجنس میں آگے چلے جائیں، جب تک ہمارا وہی چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، علم اور اخلاق، نہ ہمارے پاس علم رہا۔ حد یہ ہے کہ ہماری جو اردو زبان تھی، اردو زبان ہماری قومی زبان ہے نا، آپ کی مادری زبان بے شک پہاڑی ہو، اردو ہماری قومی زبان تھی۔ حال یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ انگریزی سیکھنی تھی ہمیں، بلکہ جو علم کی، چونکہ انگریزی علم کی زبان بن چکی ہے، اس کو ہر حال میں ہماری مجبوری تھی سیکھنا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ انگریزی کے پیچھے اتنا زیادہ پڑ گئے، اور پڑھے بھی کیسے وہ بھی نہیں آتی۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، ہمارے بچوں کو اردو ہی نہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں ویڈیوز پر، دیکھتا ہوں فیس بک پر، آگے پیچھے ہر جگہ ہر شخص لکھ رہا ہے، تو جو حشر، جو بیڑا غرق ہم اردو املا کا کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، ہمیں اردو لکھنا ہی نہیں آتی، بولنا بھی نہیں آتی۔ اچھی اردو نہ بولنا آتی ہے نہ لکھنا آتی ہے۔ انگریزی کا کیا رونا تھا؟ انگریزی کس کو آنی ہے، وہ کیوں آنی ہے اور کب آنی ہے، اور اگر آ بھی گئی تو اس نے کیا کر لینا ہے؟ تو بات کرنے کا بیٹا جی مقصد یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، ہمارا نظام تعلیم انتہائی فرسودہ ہے، یہی وہ نظام ہے، ہم مجبور ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے اسی نظام کے تحت رہتے ہوئے، ورنہ حال یہ ہے کہ یہ تھرڈ کلاس سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، اس کے اندر جو ایگزام لیے جاتے ہیں وہ تھرڈ کلاس کا بھی تھرڈ کلاس ہیں، اور جس طرح پھر بچوں کو مارکس دیے جاتے ہیں ایگزام کے بعد، وہ تھرڈ کلاس کے تھرڈ کلاس کا بھی تھرڈ کلاس سسٹم ہے۔ دنیا سے ہم پہلے ہی پیچھے تھے، ہم ایک دوسرے سے بھی پیچھے رہتے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ طبقے ہیں جو جنٹری ہے اس سے تو بہت ہی پیچھے، ہم او لیول اور اے لیول کے بچے کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، میٹرک کے بچے میں اور اس میں وہی فرق ہوتا ہے کہ جو ایک عام جاہل انسان میں اور ایک پڑھے لکھے انسان میں فرق ہوتا ہے، یعنی نرسری والے بچے میں یا میٹرک والے بچے میں جو فرق ہوتا ہے۔ یہ کلاس سسٹم، یہی وہ کلاس سسٹم تھا جو فرینچ میں بھی تھا، جو یعنی فرینچ ریولوشن اسی وجہ سے ہوا تھا، اگرچہ میں ریولوشن کے بہت خلاف ہوں، ریولوشن یا جو انقلاب ہوتا ہے اس سے فضول چیز کوئی بھی نہیں ہوتی، یہ خون ہوتا ہے، خرابہ ہوتا ہے، اور ماورائے عدالت لوگوں کے گلے کاٹنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ اصل جو انقلاب اگر ہوتا ہے، کہیں پہ اس کا وجود پایا جاتا ہے، تو وہ سلو پروسیس ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن ہی سے ممکن ہوتا ہے، اس کا اور کوئی بھی ذریعہ آپ اختیار کریں گے اپنا بھی نقصان کریں گے، ملک اور قوم کا بھی نقصان کریں گے۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ ہی لوگوں نے، آج آپ بچے ہیں، کل کو آپ نے بڑے ہونا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے پائلٹ بننا ہے، آپ نے استاد بننا ہے، آپ نے وکیل بننا ہے، آپ نے کسی نہ کسی مقام میں جانا ہے، اور آپ نے لوگوں کے فیصلے کروانے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو آگے لے کر چلنا ہے، تو کیسے لے کر چلیں گے؟ آپ تنقید کریں گے۔ تنقید کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تنقید کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے، آپ نے کسی کی تنقید کر دی، بس اب قبروں کی حدیں ہو گئی ہیں، آپ ہمارے ماتم پر مت آئیے گا، ہماری وفات پر مت آئیے گا، ہم آپ کی وفات پہ نہیں آئیں گے۔ یہ تنقید نہیں ہوتی، تنقید ہوتی ہے کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا، اور یہ تنقید جس قوم میں سے ختم ہو جاتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تنقید صرف کتابوں میں اور لکھنے میں ہی نہیں ہوتی، تاریخ میں بھی تنقید ہوتی ہے۔ اگر تاریخی طور پر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، غلطیوں کو سدھارنے کا نام تنقید ہے، آگے بڑھنے کا نام تنقید ہے۔ وہ جو لوگوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں، اس کو تنقید کہتے ہیں۔ تو تنقید ہر حال میں ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے۔ تو لوگوں کی، خواہ وہ لوگ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں۔ تعلیم و تربیت صرف اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی۔ آپ، حد یہ ہے کہ 9th کلاس میں ہیں، 10th میں ہیں سوری، اگر آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ، جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے دنیا پر آپ کے لیے، وہ بھی اگر وہ غلط بات کر دیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ادب سے ہی سر جھکا کے، نظریں جھکا کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن آپ ان کو کہیں کہ امی جی ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے۔ صحیح بات قرآن مجید اور سنت کے مطابق یہ ہے، اخلاقی طور پہ یہ ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت صرف چھوٹوں ہی کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بڑوں کی بھی کرنا پڑتی ہے، بعض اوقات محلے والوں کی بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر۔ ہمارے اوپر کوئی ایران کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، اگر آپ بالغ ہیں، اور اگر آپ بالغ نہیں ہیں، آپ بچے ہیں، تو آپ سے جو چھوٹے ہیں وہاں پہ آپ کا دائرہ اختیار ہے۔ پھر بیوی بچے اگر آپ کے ہیں، وہ ہیں، گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کی تعلیم و تربیت سب سے پہلے کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد کون؟ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے، تو رشتہ داری کا جو تقاضا ہے وہ پہلے ہے۔
لیکن اگر رشتہ دار نہیں ہیں آپ کے، فرسٹ کزنز ہیں یا پھر چچا ہیں آپ کے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹے آپ کے کزنز ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے جو سب سے امیڈیٹ نیبرز ہوتے ہیں، سب سے قریبی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، گھر والوں کے بعد سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے پھر دور دراز کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پڑوسیوں کے بعد آتے ہیں۔ اور اگر ان سب کے فرائض پورے ہو جائیں، جو کہ سب کے پورے نہیں ہوتے، زندگی بھر انسان محنت کرتا رہتا ہے، موت تک یہ فرائض پورے نہیں ہو پاتے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا، گھر والوں ہی کے فرائض پورے نہیں ہوتے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی سپر سٹار، کوئی بہت ہی بڑا انسان ہو، آئلی طور پر، آئلی زندگی میں کوئی بہت ہی چیمپئن قسم کا بندہ ہو جو سب کے حقوق پورے کر چکا ہو، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایران دوران کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ محلے سے آگے بڑھ کے آپ آگے جیسے وارڈ سے نکلیں، یونین کونسل میں جائیں، یونین کونسل سے آگے بڑھ کے تحصیل لیول پہ، پھر ضلع لیول پہ، ڈویژن، پھر آگے بڑھتے صوبے میں جائیں، ملک میں جائیں، پھر کانٹیننٹ میں جائیں، پھر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی آپ کے پاس ٹیم ہے، اور کس حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، لیکن اگر آپ وہ والے مسلمان ہیں کہ جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اپنے فرقے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر اس مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ والے پاکستانی ہیں کہ جو اپنی پارٹی کو صحیح کہتے ہیں، اپنے لیڈر کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا لیڈر بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، تو پھر آپ گئے کام سے، آپ کے پاکستانی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ چیپٹر جو ہے نا، یہ چیپٹر اگر صرف آپ اور کچھ بھی نہ پڑھیں، 10 سال آپ کو ہو گئے اسکول پڑھتے ہوئے، صرف اسی چیپٹر کو پڑھ کے آپ حسن معاشرت سیکھ لیں، آپ ایتھکس سیکھ لیں، آپ مورالٹی سیکھ لیں، اور ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی ثابت کرنا شروع کر دیں، آپ کو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں آپ سے سچا مسلمان اور پاکستانی کوئی نہیں ہو سکتا، اور زندگی بھر انشاءاللہ ساری دنیا آپ کو یاد بھی رکھے گی، آپ لوگوں کے لیے کام بھی کر کے جائیں گی۔ تو یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان سے جان نہ چھڑایا کرو۔ اس ایک ایک کتاب کے اندر بعض اوقات ایک ایک جملہ بھی پورا زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پہلا چیپٹر اصل میں اس چیز کا تقاضا کرتا تھا کہ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تفصیل، کیونکہ یہ کوئی عام شخص کے بارے میں چیپٹر نہیں ہے، یہ اس دھرتی کا، اس 7 زمین و آسمان کا جو معراج ہے، جو شخص، جو سب سے بڑا شخص ہے اللہ کی مخلوق میں، جو یعنی ہمارے لیے افضل ترین شخص ہے، وہ رسول اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں وہ، تو یہ ان کے بارے میں ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صرف ایک ہی پہلو کو آپ سمجھ لیں، اس کے تو گونا گون پہلو ہیں، پتہ ہی نہیں کتنے ایک پہلو ہیں، انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آتے، اور ایک عام انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ان کو فالو کرے۔ بہرحال ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو یہاں پہ صرف اس کا ایک پہلو لیا گیا ہے آپ کے پورے چیپٹر میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمباڈیمنٹ آف جسٹس، صرف ان کے ایک پہلو کو، جو جسٹس تھا، ان کی محبت کیا تھی، ان کے جنگجو، وہ جیسے مائیکل ہارٹ کے بارے میں پتہ ہے نا، اس نے کیا پہلو ان کے بیان کیے ہیں، اس نے بھی 2 پہلو لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بے شمار بیش بہا پہلو ہیں، کسی بھی پہلو کو سامنے رکھ کر آپ پڑھنا شروع کر دیں اور اس پہلو پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ جیسے آپ ایک دن آپ کا اور، دوسرا دن اور، تیسرا دن اور، آپ روز بروز تازہ دم ہوتے جائیں گے، نکھرتے چلے جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، دوسروں کی تنقید بعد میں ہوگی، سب سے پہلے کس کو بدلنا ہے؟ اپنے آپ۔ اگر ہر انسان یہ سوچنا شروع کر دینا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے اپنے اوپر تنقید کرنی ہے، اپنی برائیوں کو، اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، ہر روز رات لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے لیٹ کر سوچیں 2 3 منٹ 5 منٹ تک کہ آج میں نے کیا کیا برائی کی ہے، کیا کیا غلطی کی ہے، آج کے بعد نہیں کرنی۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تطہیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی صفائی اور پاکیزگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ باقی سب لوگوں سے
نکھر کر ممتاز ہو کے بالکل الگ ہو کے ڈسٹنگوش اور ڈفرینشیٹ ہو کے سامنے آتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی شخص ہے تو یہ ہے وہ کہ جس کے اندر کسی کی نفرت نہیں، کوئی تعصب نہیں، کسی کے اندر کسی کی منافرت نہیں، کسی کی جلن نہیں، کسی کی حسد نہیں، ان سارے رذائل سے آپ پاک ہونا۔ ہمارے دین کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ پاکیزگی اختیار کرنا، بدن کی پاکیزگی اختیار کرنا، خور و نوش کی پاکیزگی اختیار کرنا، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کی پاکیزگی اختیار کرنا، ناخن کاٹنا، دانت صاف کرنا، بالوں کو ایک طریقے سے رکھنا، لباس کی صفائی، جسم کی صفائی۔ 5 وقت تو ہم صرف وضو کرتے ہیں، اگرچہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک روحانی طہارت کے لیے، لیکن اس سے جسم کی بھی طہارت ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، سب سے بڑھ کر وہ اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ یہ وہ تیسرا درجہ ہے کہ جو سب سے افضل ہے صفائی میں، کہ آپ اخلاق کی پاکیزگی کریں گے لوگوں کے لیے۔ الدین النصیحہ، دین لوگوں کی بھلائی، خیر خواہی چاہنے کا نام ہے، خیر اندیشی کا نام ہے، بد اندیشی نہیں کہ ہر وقت آپ انتظار میں رہیں کہ کس شخص کو کس وقت کیا نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ میں نے ایک محفل میں حالیہ دنوں میں ایک دوست کو یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ میرا مطمع نظر ہوتا ہی نہیں ہے، میں اس چیز کو اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایک شخص کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں بڑے بڑے آئیڈیاز ہر وقت ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ پوری کائنات چل رہی ہوتی ہے، اس کائنات کا نظام، بلکہ اس کائنات سے بھی ماورا جا کے اللہ تعالیٰ کی قوانین کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ اس بات کر رہے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں شخص یا اشخاص کے رویے، اور وہ بھی منفی رویوں کو لے کر سوچنا اور اس پر کڑنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ ہم اپنی لائن سیدھی رکھیں گے، اپنی لائن، اور جو دائرہ اختیار ہے اس میں اپنے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان کی تعلیم و تربیت کریں گے۔ تو یہ سلسلہ بیٹا جی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ 3 دن سے شکر نہیں کھانا چھوڑ رہے، حضرت عمر کا وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی کہ میرا بیٹا شکر کھاتا ہے، اس کو یہ عادت چھڑوا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کل لے کر آنا۔ وہ پھر کل لے کر آئی تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے بچے کو منع کیا کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے پہلے دن کیوں نہیں بتا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں میری بھی عادت تھی شکر کھانے کی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں نے جب پہلے اپنی عادت چھوڑی ہے تو پھر اس کو میں نے منع کیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اندر خود برائیاں ہوتی ہیں، خود کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سب سے پہلے سلسلہ شروع ہی اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ خود برائیاں چھوڑ دی جائیں، خامیوں کو دور کیا جائے، خوبیوں کو پیدا کیا جائے، اس کے بعد ان کو نکھارا جائے، ان کی اگر ان کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کی زجر و توبیخ کی جائے، اور اس کو آگے اس کے اندر حسن پیدا کر کے، اچھائیاں پیدا کر کے ان کو نکھارا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سٹڈیز کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اسکول آپ کو انسانیت نہیں سکھاتا نا تو معاف کیجیے گا، ڈگری تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ایک ڈگری لینے والا جس نے PhD کی ڈگری لی ہوئی ہو اور اس بیچارے کو بات کرنا نہ آتا ہو، اس کو لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنا موقف پیش کرنا نہ آتا ہو، اس کو 2 نمبری میں اور 1 نمبری میں فرق ہی پتہ نہ ہو، اس کے پاس ڈگری ہے، رسید ہے خرچے کی جو اس نے تعلیم پر کی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے اخلاقیات نہیں ہیں کہ وہ ایک استاد ہو کر لوگوں کے بچوں کو نقل کرواتا ہے، اور لوگوں کی کال آنے پہ وہ ان کے سامنے بچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے بچے کی مدد کر دوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی استاد جی، میں آپ کو کھانا کھلا دوں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، میں آپ کا فلاں کام کروا دوں گا۔ مجھے DC آفس سے، میں ابھی امتحان لے رہا تھا نا، مجھے DC آفس سے کال آ گئی، کہتا ہے کہ سر آپ فلاں جگہ امتحان لے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی حکم فرمائیے۔ کہتا ہے وہاں پہ میرا ایک عزیز ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی شفقت کر دیں۔ میں نے کہا ایکسکیوز می، کیا مطلب شفقت کا؟ میں نے کہا یہ آپ جو کال کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے پیسوں سے لے کر کال کر رہے ہیں یا پھر عوام کے پیسے سے جو فون وہاں پہ رکھا گیا وہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آپ فون کر رہے ہیں یہ بنتا بھی ہے؟ کہتا ہے نہیں سر، وہ تھوڑی شفقت فرما دیجیے۔ میں نے کہا اس طرح کی شفقت کو تو میں حرام سمجھتا ہوں، یعنی بچے کہتا ہے، میں نے کہا شفقت کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے بچے کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس ہیلپ کو تو میں حرام سمجھتا ہوں، یہ تو گندا کام ہے۔ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں بچے کی ہیلپ کرواؤں؟ ہاں، ایک شرط پہ کروا سکتا ہوں۔ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے سوچا ہوگا کہ یہ کوئی پیسے کی آفر کرے گا نا، ڈیمانڈ کرے گا، سوری۔ تو میں نے کہا اگر آپ آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے میری ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کی جگہ میں جواب دوں گا تو پھر میں کروا دوں گا۔
کہتا ہے چلو ٹھیک ہے سر، فون بند کر گیا وہ۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے نا بیٹا کہ ڈگری لینے کا نام تعلیم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو تعلیم انسانیت نہیں سکھاتی، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں سکھاتی، تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے جب آپ لوگ نکلیں تو اچھے انسان بن کے نکلا کریں، آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ نظر آنے چاہیے، آپ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی نظر آنے چاہیے۔ آپ کے رویے میں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ فلان نرسری کلاس کا بچہ ہے، یہ 5th کلاس کا ہے اور یہ میٹرک کا بچہ ہے۔ اس طرح پھر آپ کے اساتذہ کی بھی رسپیکٹ ہوگی، آپ کے والدین کی بھی رسپیکٹ ہوگی، ورنہ پھر آپ ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جائیں گے۔ کہیں سے گزریں گے تو لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوں گے کہ یہ ان کو کیا سکھاتے ہیں، ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کو کیا سکھاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ بریک ٹائم میں آپ کلاس سے باہر کیسے نکلیں گے۔ ابھی آپ کو آزادی ہے۔ اللہ حافظ۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔